پورے عرب ورلڈ میں ابھی ایک طرح کی جو ایک عرب سالیڈیرٹی یا اسے مسلم سالیڈیرٹی کہہ لیجیے آپ کو نظر آ رہی ہے. میرے ہی سوشل سرکل کے ایک آدمی نے یہ کہا, ایک جرنلسٹ نے یہ کہا کہ دیکھو ان ریڈیکلائزڈ عرب لوگوں کو یہ سڑک پر اتار کر سیلاب لا رہے ہیں, یہ پوری سیکیورٹی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں, اس سے انڈیا پر بھی اثر پڑے گا. یعنی ایک عرب اگر دوسرے عرب کے لیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے, ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو مت ماریے, آپ 10 لاکھ 12 لاکھ لوگوں کو مت کریے کہ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, چاہو تو سمندر میں ڈوب جاؤ یا ایجپٹ چلے جاؤ, جو اسرائیل یہ سب کہہ رہا ہے, اگر لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے, اگر چاہتے تھے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اپنا آتنکواد, اپنا ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم, وہ اسی طرح سے کنٹینیو رکھے, نہ کوئی پترکار آواز اٹھائے, نہ کوئی ایکٹیوسٹ آواز اٹھائے, نہ کوئی عرب میں آواز اٹھائے, نہ کوئی افریقہ میں آواز اٹھائے, نہ کوئی ہندوستان, جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اسی زنجیر سے, ان کڑیوں سے وہ گھیرا ہم بنا سکیں گے. کیونکہ ہم اتنے خراب دور میں جی رہے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے ہر روز, اور میں نے آپ کو بتایا کہ میری ماں بتاتی تھی میں بچپن سے باہر ہوں, میں بہت آپٹمسٹک بھی ہوں, مطلب یہ سمجھ لیجیے میں ایک امپاسبلی آپٹمسٹک پرسن ہوں کہ ہر جگہ اندھیرا چھا رہا ہو پھر بھی ایک سورج کی کرن میں دیکھ لیتی ہوں. شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے ڈیمورلائز کر پاتی ہے, شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں ہتاش یا نراش یا مطلب مجھے دکھی کرنا بہت مشکل ہے, کوشش کر کے دیکھ لیجیے. لیکن اس کے باوجود بھی اکثر کئی دن ایسے آتے ہیں جس میں مجھے صبح اٹھ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مجھے وہی بات کرنی ہے, پھر مجھے وہی لنچنگ, وہی ناانصافی, وہی غیر برابری, وہی بلڈوزر, گھروں پہ چلنا, دکانوں پر چلنا, لوگوں کی جو روزگار ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. جس قدر سوشل میڈیا پہ لگاتار لنچنگ ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا تو بھول جائیے آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ دور ہے کہ میرے جیسے لوگوں کے لیے, میں تو بھول چکی ہوں کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے, میں اس کو سیریسلی لیتی بھی نہیں, بیکاز آئی ایم just a tweet away, a news report away, or for that matter, a speech away from getting arrested. Because people like me are in jail. تو جو آن لائن ٹرولنگ, یہ سب سمجھ لیجیے 2000 میرے خیال سے 19-20 کی بات ہے. 2023 میں آپ آزاد کیسے ہیں, آپ جیل کے باہر بیٹھے کیسے, مجھے باہر لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ارسٹ ہوئے, ایسے بھی پوچھتے ہیں تم 2 باہر, مطلب وہ سوچتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ڈیل ہو گئی. اور خاص کر اس دن جب یونیورسٹی کے اوپر حملہ ہوا, کئی دوستوں نے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ باہر کیسے ہیں, تو لوگ اس پر حیران نہیں ہیں آج کل کہ آپ جیل میں کیسے گئے, وہ اس پہ حیران ہے کہ آپ باہر کیسے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا جو خوف ہے یا ان کا جو اسیسمنٹ ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں. ابھی فلسطین اور اسرائیل کا پورا آپ ایشو دیکھ لیجیے. ویل میننگ لوگ, یعنی وہ لوگ جن کو میں درباری سرکاری میڈیا کا حصہ نہیں مانتی, ان کے اندر بھی اس قدر اسلاموفوبیا ہے. میرا اپنا سوشل گروپ, اپنا سوشل سرکل, جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, ان کے ساتھ کافی پینے جاتی ہوں, ان کی برتھ ڈیز میں جاتی ہوں, وہ میری برتھ ڈیز میں آتے ہیں, ان کا جو کیجول اسلاموفوبیا ہے وہ نظر آتا ہے کہ کیسے فلسطینیوں کے بارے میں, مطلب حماس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہے چلیے, فلسطینیوں کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. جو یہ 40 بیبیز ویکیٹڈ والی جو فیک نیوز تھی, جو پہلے صحیح خبر تھی, پھر وہ فیک بن گئی, پھر وہ صحیح خبر ہو گئی, یہ باقاعدہ ویل میننگ جرنلسٹ نے اس کو اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیا, یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنے نیوٹرل اور آبجیکٹو ہیں, کہ کیسے وہ ٹیررزم کے خلاف ہیں. جو پورے عرب ورلڈ میں ابھی ایک طرح کی جو ایک عرب سالیڈیرٹی یا اسے مسلم سالیڈیرٹی کہہ لیجیے آپ کو نظر آ رہی ہے. میرے ہی سوشل سرکل کے ایک آدمی نے یہ کہا, ایک جرنلسٹ نے یہ کہا کہ دیکھو ان ریڈیکلائزڈ عرب لوگوں کو یہ سڑک پر اتار کر سیلاب لا رہے ہیں, یہ پوری سیکیورٹی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں, اس سے انڈیا پر بھی اثر پڑے گا. یعنی ایک عرب اگر دوسرے عرب کے لیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے, ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو مت ماریے, آپ 10 لاکھ 12 لاکھ لوگوں کو مت کریے کہ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, چاہو تو سمندر میں ڈوب جاؤ یا ایجپٹ چلے جاؤ, جو اسرائیل یہ سب کہہ رہا ہے, اگر لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے, اگر اس پہ انہیں آبجیکشن ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو وہ ریڈیکلائزڈ مسلمز ہیں. تو کیا چاہتے تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اپنا آتنکواد, اپنا ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم, وہ اسی طرح سے کنٹینیو رکھے,
نہ کوئی پترکار آواز اٹھائے، نہ کوئی ایکٹیوسٹ آواز اٹھائے، نہ کوئی عرب میں آواز اٹھائے، نہ کوئی افریقہ میں آواز اٹھائے، نہ کوئی ہندوستان میں آواز اٹھائے۔ MSNBC وہاں کا ایک میجر چینل ہے، ابھی میں خبر پڑھ رہی تھی کہ وہاں جو 3 بڑے ان کے مسلم پرائم ٹائم اینکرز ہیں ان کو اسی دوران ہٹا دیا گیا، یعنی پچھلے 4-5 دنوں میں ان کی پرائم ٹائم اپنے شوز تھے اور ان کو اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ آبجیکٹولی رپورٹنگ نہیں کر پائیں گے، وہ آبجیکٹو نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ایموشنلی انوالو ہیں، اور ان میں سے تینوں عرب نہیں ہو، مطلب صرف مسلمان ہیں، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کے اوپر وشواس نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان میں یہی گھٹنا میرے ساتھ 15 سال پہلے ہو چکی ہے۔ جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے لگا یہ تو ڈیجا وو فیلنگ آ گئی، یہ میں نے تب کیا 15 سال پہلے، 15 سال بعد کیا، 15 سال پہلے میرے ہی ساتھ ہندوستان کے بڑے سیکولر نیوز روم میں ایسے ہی ایک ٹیرر اٹیک تھا، اسی طرح کا نیشنل سیکیورٹی ایشو۔ اسی نیشنل سیکیورٹی ایشو کے دوران مجھے میری رپورٹنگ بیٹ سے، رپورٹنگ اسائنمنٹ سے ہٹا دیا گیا۔ تو جو ایک سو کالڈ میجورٹیرین جو تھاٹ پروسیس ہے وہ امریکہ سے لے کر انڈیا سے لے کے عرب سے لے کر افریقہ تک، نہ وقت کے ساتھ کچھ بدلا نہیں ہے، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا ہے۔ وہ 15 سال پہلے ہوا تھا، یہ 15 سال بعد ہو گیا۔ بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر میں کور کر رہی تھی، ایک ان شروعاتی جرنلسٹ میں سے ایک ہی پہلی ویڈیو جرنلسٹ میں تھی جو اس سائٹ پہ پہنچی تھی کور کرنے کے لیے۔ جب اس کوریج کو کر کے شام میں واپس آئی تو مجھے لگا کہ شاید تالیوں سے انتظار ہو رہا ہوگا کیونکہ ایکسکلوزیو رپورٹ کی میری اتنی بڑی خبر اور سب سے پہلے میں وہاں پہنچی تھی۔ واپس آئی تو پتہ چلا کہ مجھے میری اسائنمنٹ بیٹ سے ہٹا دیا گیا، اور جس طرح کے کمیونل حملے میرے اوپر ہوئے، میرے پیچھے بھی اور میرے سامنے بھی، یہ بتاؤ کمیٹی ممبر کیسی ہو۔ تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا جب یہ MSNBC والی خبر میں نے سنی، مجھے لگتا تھا کہ شاید امریکہ بہتر کرتا ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک جو میجورٹیرین پورا تھاٹ پروسیس ہے وہ ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے۔ اسلاموفوبیا، کیجول اسلاموفوبیا، ایون وہ لوگ جن کو ہم لبرل سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، جن کو اپنا دوست کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم 2 AM فرینڈس کہتے ہیں، ان کے دوران بھی سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی کہ BJP RSS والے کیا کہتے ہیں، یا مجھے BJP IT سیل کے لوگ دن رات ٹرول کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا لبرل سرکل ہے، اس لبرل سرکل کا بھی جب کنزرویٹزم اور اس کا بھی اسلاموفوبیا دیکھتی ہوں تو بالکل ایک تیر کی طرح جا کے دل میں لگتا ہے کہ پھر کس کو اپنا کہا جائے، کون ہیں وہ لوگ جو میرے ہیں، کون سی وہ برادری ہے جو میری ہے، کون سا وہ سرکل ہے جو میرا ہے، میرا گھر کون سا ہے، میرا دفتر کون سا ہے، میرے دوست کون سے ہیں، میرا پریوار کون سا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے آج کل اس دور میں کہ صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو لگتا ہے بالکل اکیلے ہیں، کیونکہ یہ پورا جو پروسیس ہے یہ ایک رائٹر جرنلسٹ بننے والا، ایک ایسے انسان کو بننے والا جو سچ کا ساتھ دے رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے، ایک ایسا شخص بننے کا ایک کوشش جو کہ سچ کا اور حق کا پہرے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آسان نہیں، بہت آئسولیٹنگ ہے، یہ ایکسپیرینس بہت آئسولیٹنگ ہے۔ اور اچھا لگتا ہے اسی لیے اس طرح کی محفل میں آتی ہوں کہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں بولنے والے ہیں لیکن ادھر سننے والے بھی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے کچھ بات کہہ کے لگتا ہے کہ ایک دل سے چونکہ بات نکل رہی ہے تو دوسرے دل تک پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے اکثر جب مجھے صاحبہ صاحبہ نے کہا کہ آپ آئیے یہاں پہ بات چیت کیجیے اور دوستی کی بات ہوئی، تو پہلے تو میں نے وہی سوچا کہ بہت بہادری کی یہ بات ہے اور اتنا گھنا اندھیرا، لیکن یہاں پر اس پورے ہال میں چھوٹے چھوٹے سے اتنے سارے چراغ چل رہے ہیں، بہت اچھا لگا آج وہاں کے، اور لگا کہ اندھیرا دل کا بھی اور باہر کا بھی کچھ کم ہو